अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बजट के हवाले से असेंबली में अभी भी खासी गहमा गहमी चल रही है और बजट सेशन जल्द अज जल्द निपटाया जाएगा। जो हुकूमत के एटलीस्ट मेरे ज़राए हैं वो मुझे ये बात बता रहे हैं कि हुकूमत का इरादा ये है कि बजट सेशन जल्द अज जल्द निपटाया जाए। जिस एक पॉइंट पर कोई कंसेंसस हो जाए बिलखुसूस इत्तेहादी जमातों के साथ और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें देर ना की जाए, फौरी तौर पर उस मौके का और उस लम्हे का, चंद लम्हात का चलें कह लें, फ़ायदा उठाया जाए और बजट के ऊपर वोटिंग करा ली जाए। दिस इज़ व्हाट आई एम बीइंग टोल्ड कि गवर्नमेंट के जो मेरे ज़राए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि इस वजह से बजट सेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है और एक सिर्फ मतलब चंद सेकंड या मतलब चलें एग्जैजरेशन है, लेकिन चंद लम्हात ढूंढने जा रहे हैं फॉर फॉर्मिंग अ कंसेंसस विद द एलाई पार्टीज़। अब नाजरीन, ये वाला जो मामला है ये हुआ क्यों है? इतना इस तरह की पेचीदगी होनी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है इत्तेहादी जमातों में जो कि मुसलसल तौर पर जिनसे मुलाकातें भी होती रही हैं, जो ऑन बोर्ड भी रही हैं, जिनसे मुशावरत हुई है, फिर अपोजिशन की जमातें, क्या हम इस चीज़ से कभी निकलेंगे कि अपोजिशन की जमातें जो हैं, हर कोई ये चाहता है और होना भी ऐसे ही चाहिए कि अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव तनकीद करे बजट पे, और जो भी ख़ास तौर पर इस तरह से अब जो मफाद आमा का कोई भी डॉक्यूमेंट है, क्या अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही है या फिर जो अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम हुकूमत लगाती है कि आप लोग सिर्फ एक अपनी ही धुन में रहते हैं, सिवाय अडियाला के आपकी प्रायोरिटीज़ में आवाम दूर दूर तक नहीं झलकती, क्या हुकूमत का ये इल्ज़ाम अपोजिशन के ऊपर दुरुस्त है? फिर मीसाके मईशत की भी अब बातें सुनने में दोबारा से आ रही हैं कि मीसाके मईशत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम तो आपको बड़ा पहले ऑफ़र कर चुके हैं। बट द पॉइंट इज़ कि मीसाके मईशत साइन करने के लिए हुकूमत से भी ये सवाल बनना बड़ा एक लाजिम व मलजूम है उनसे ये सवाल कि आप मीसाके मईशत की तो तब बात करें जब आपके अपने इत्तेहादी आपके साथ ऑन बोर्ड हों या अच्छे टर्म्स में हों। अभी जिस तरह के तंद व तेज़ बयानात पीपल्स पार्टी की तरफ से सुनने में आ रहे हैं, ऐसे में अपने इत्तेहादियों से तो पहले आप रिकनसाइल कर लें, उनसे तो पहले दोस्ती कर लें, फिर उसके बाद आगे की बात करें। गवर्नमेंट के ऊपर ये भी बहरहाल बड़ी वजह एक तनकीद है, इस पे इंशाल्लाह ये भी हम बात करेंगे। फिर जो पोस्ट बजट जो प्रेसर हुई उस पर भी कोई जो वफाकी वज़रा बैठे हुए थे उनके साथ कोई बड़े अच्छे हालात हमने वहाँ आए हुए सहाफ़ियों के नहीं देखे। कई मौक़े ऐसे आए जहाँ पर सहाफ़ी जो हैं वो कहने लगे हमारे सवालात का जवाब नहीं मिल रहा और हम उठ के जाना चाहते हैं। फिर दोबारा उनको आमादा किया गया, बिलखुसूस ये जो वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़, उनकी तरफ से उन्होंने कहा आप बैठें, हम या तो उठ गए हों तो फिर आप जाएँ। क्या मामला हुआ? क्या ये एलिगेशन दुरुस्त है कि हुकूमत जो है सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात देने से कतरा रही है? और चंद बिल्कुल बजट की आमद के टाइम पर यह भी बात गलत नहीं है कि शहबाज राना साहब पर जो एक जिस तरह की के इल्ज़ामात लगाए गए थे FBR चेयरमैन की तरफ से, वो भी लोगों के दिमागों में काफ़ी ताज़ा थे, जिसकी बिना पर ये बात, ये एलिगेशन गवर्नमेंट पे लगाई जा रही थी कि आप जवाब ही नहीं देने चाह रहे तो फिर आप प्रेशर का पॉइंट ही क्या है? इस पे भी इंशाल्लाह एक ओपन और कैंडिड डिस्कशन करने का हमारा इरादा है। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा। फिर एक बहुत मायने खेज थॉट, कल हमारा जो प्रोग्राम था साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, उससे एक उनका जो बयान था खासा वो फैला और वायरलिटी भी उसकी हुई। क्यों हुई? वो मतलब दैट सॉर्ट या जो उनका बयान है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जहाँ पर उन्होंने 18वीं के हवाले से बड़ी शार्प तनकीद की है। क्या हम सुन सकते हैं? सुनिएगा खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़बानी, जो कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बयान फरमाया और 18वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की क्रिटिसिज्म की। आपने उस वक्त पूरी तरह उसको डिबेट नहीं किया, आपके वो फैसला दुरुस्त नहीं था। अब वो हो गया फैसला तो सब उसको कहते हैं कभी बदल नहीं सकता। हम आइन सारा बदल देते हैं, हमने जुडिशरी का निज़ाम बदल दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन हम NFC अवार्ड को नहीं बदलेंगे। इसके बाद उन्होंने इस हद तक कहा कि NFC अवार्ड के तहत जो रकम सूबों को जाती है वो एक्चुअली आप ये समझ लें कि वो करप्शन की नज़र हो रही है। मतलब इतना इस हद तक उन्होंने अपने बयान के ऊपर एम्फेसाइज किया। इज़ द एम्फेसिस वैलिड? ये सवाल उठाने पे हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे। और फौरी तौर पे आई थिंक अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं रुख करती हूँ कि ताकि विदाउट फर्दर डू वी कैन गेट टू द डिस्कशन राइट अवे। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ड, तमाम तर बहस में अपनी जमात के मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ती हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको शर्मिला साहिबा, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। अभी बड़े जो है अग्रेसिव किस्म के बजट सेशन से भी उठ के चूके आ रही हैं, सो आई एम श्योर शी इज़ इन द सेम तसलसल। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दरीना तरीन साथियों में से
ایک اپنی جماعت کے بھی ماشاءاللہ اسٹالورٹ ہیں. تمام بحث میں پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیوز ہمارے ساتھ رکھیں گے, اور میں ان سے کہہ بھی رہی تھی کہ ہی از ویری ویل ریڈ آن اکانومی ہمسیلف, تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے. خوش آمدید بہت بہت آپ کو سینیٹر صاحب. اور حذیفہ رحمان صاحب, ناظرین معاون خصوصی ہیں آپ وزیر اعظم کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی بڑے اہم ارکان میں سے ایک ہیں, اور آج کل بڑے ہیلم آف افیئرز میں معاملات کو دیکھ رہے ہیں, تو پی ایم ایل این کے تمام تر موقف کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں. بہت تو آپ کو بھی خوش آمدید حذیفہ صاحب, اور تھینک یو آپ کے وقت کے لیے. شرمیلہ صاحبہ, ابھی پروگرام کا آغاز ہی ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اس بیان سے کیا, آئی ہوپ یو ہرڈ اٹ. انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہا کہ یہ اجلت میں پاس ہوئی, اس پہ سفیشینٹ ڈسکشنز نہیں ہوئے, اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوبوں کو رقم جا رہی ہے, یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ کرپشن کی نظر ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے سٹیم ہو رہی ہیں؟ بیکاز کمنگ فرام دا فارمر پرائم منسٹر آف کورس اٹ مینس کوائٹ سم ڈیل. بہت شکریہ مونا. ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, آئی تھنک یہ کہیں نہ کہیں کسی کی زبان بول رہے ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مونا شاہد خاقان عباسی صاحب قومی اسمبلی میں رہ چکے ہیں, اس دوران بھی تھے جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی. اسی جماعت سے تعلق ہے جو آج جس کی حکومت ہے, اس کی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. آج سے پہلے تو میں نے کبھی ان کو 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا, اور بالخصوص اتنی ایگریسو بات. 18ویں ترمیم ایک دیکھیں, ہم سب مانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد 73 کا آئین اپنی اصل شکل میں بحال ہوا, صوبوں کو خود مختاری ملی, فسکل سپیس ملی, اور 18ویں ترمیم سے جو وزیر اعظم تھے, جو خود بھی رہ چکے ہیں, اٹ اسٹرینتھن دا پرائم منسٹر, بیکاز اختیارات جو ایک ڈکٹیٹر نے لے لیے تھے ایز پریزیڈنٹ جنرل مشرف نے, وہ واپس پارلیمان کو منتقل ہوئے, اور اس کے نتیجے میں ایک بااختیار وزیر اعظم جو ہے وہ بھی قوم کو ملا, اور آج تک مل رہا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد جو وزارتیں ڈیوالو ہونی تھی وہ ہوئیں. صوبے اپنے خود پروجیکٹس بنا سکتے ہیں, دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن دا فیڈرل گورنمنٹ کہ جی وہ ہمیں پیسے دیں تو ہم بنائیں. ٹھیک ہے, میگا پروجیکٹس اپنی جگہ ہیں جس میں شراکت داری ہوتی ہے وفاقی اور صوبوں کی, لیکن ادروائز ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, دیگر چیزوں کے اندر اپنی کیا ان شعبوں میں شرمیلہ صاحبہ سروسز بہتر ہوئی ہیں عوام؟ دیکھیے مونا, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, دس کین بی اے ڈیبیٹ, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, کسی کو پسند آئے گی کسی کو نہیں پسند آئے گی. ہر صوبہ, بلوچستان میں الگ ایشوز ہیں, خیبر پختونخوا کے الگ ایشوز ہیں, پنجاب کے الگ ایشوز ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر چیز 100% درست ہو گئی, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جناح ہسپتال اور NICVD یہ وفاق کے پاس تھا, وفاق نہیں چلا پائی. ایونچولی اب اتنے سالوں بعد جا کے اس کو نہ صوبے کو منتقل کر رہے ہیں, لیکن فنڈنگ پروونشل گورنمنٹ سے آ رہی ہے, تو چلا تو وفاق ہی رہا ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ وفاق سینٹر میں بیٹھ کے کتنے صوبوں کے اندر کیا چیز اس طریقے سے کام کرے گا کہ جی ہسپتال بھی چلائے, اسکول بھی چلائے, کالجز بھی چلائے. وفاق وہ کہتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم جیسے کہ میئرز ہوتے تھے, وہ والا سسٹم اگر ہم بحال کر دیں, جیسے ایم کیو ایم کی بھی سب سے میجر پلی یہی ہے. مونا, that is another debate altogether. If you want to move from a parliamentary form of government in Pakistan to a presidential form, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس کے لیے تو پھر آپ یہ پورا سسٹم ہی ختم کر دیں, اور پھر آپ پریزیڈنشل سسٹم لے کر آئیں, پھر پریزیڈنٹ بیٹھ کے چلائے جس طرح ہوتا ہے دیگر ممالک کے اندر. لیکن اس وقت تو آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی پارلیمنٹری سسٹم بھی چل رہا ہے لیکن جی صوبے اس کو چلائیں. It doesn't make sense. I don't know why he's saying things like that. And what if مطلب he adds on to it and he further alleges کہ جتنی جو رقم جاتی ہے وفاق سے صوبوں کی طرف وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے, مطلب دیٹ از کوائٹ اے اسٹیٹمنٹ. نہیں دیکھیں, لیٹ می ٹیل یو کہ انفارچونیٹلی کرپشن کا عنصر تو بالکل ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ پاکستان میں نہیں, چیک اینڈ بیلنس ہر جگہ ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا کہ بالکل ہی چیک اینڈ بیلنس نہیں کہ اگر 100 روپے کسی صوبے کو مل رہے تو اپنی جیب میں ڈال کے وزیر اعلیٰ گھر چلے گئے اور کچھ نہیں لگ رہا. ایسا نہیں ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, کوئی پیپرا سپرا رولز ہوتے ہیں, کوئی اس کی آڈٹ ہوتی ہے. ہر سال جب پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کا تھرو فارورڈ ہوتا ہے, پھر اس پہ اور اینٹی کرپشن کا ادارہ ہر بہت ساری چیزیں ہیں. اب تو میں تو کہوں گی کہ کیمرے کی آنکھ سے تو اب تک کوئی چیز چھپتی نہیں ہے نا. ہم جو چیز چھپانے کی کوشش بھی کریں وہ کیمرے کی آنکھ بتا دیتی ہے.
تو اٹس سچ اے روبسٹ میڈیا اینڈ روبسٹ اپوزیشن اینڈ ایک جماعت دوسری جماعت کی چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. پنجاب ہم پہ رکھا ہوا ہے, ہم نے پنجاب پہ رکھا ہوا ہے, کی پی نے سرجی کہاں پہ, یو نو واٹ آئی مین ہاؤ اٹ از. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی آئسولیٹڈ کوئی اسٹون ایج میں رہ رہے ہیں کہ آپ کچھ کریں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. چلے ٹھیک ہے, ابھی ان کی نئی نئی جماعت بنی ہے, ہی نیڈس ٹو شو ہز ریلیونس کے اس قسم کی باتیں کر کے, بٹ ریئلی اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ کہیں سے آ رہی ہیں یہ والی باتیں, تو مے بی یہ بھی آپ نے پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا. 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں کافی عرصے سے ہو رہی ہیں, اور یہی کنٹینشن لی جا رہی ہے کہ جی صوبوں کو سارے پیسے چلے جاتے ہیں تو وفاق کے پاس فسکل سپیس نہیں رہتی, وچ از ایبسولوٹلی انکریکٹ, بیکاز وفاق کی اپنی ناکامیاں اور نااہلیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس فسکل سپیس نہیں رہتی. اور انٹرسٹنگلی شرمیلا صاحبہ, دس از جسٹ ون آؤٹ آف مینی ایشوز, مطلب اور بھی بڑے ساری چیزیں ہیں, جو خواہ وہ جی بی ہو یا کشمیر ہو, تو وہ ایک الگ سا ایک ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی کے اندر جی بی کو شیئر ملے. گلگت پہلے صوبے تو اپنا شیئر بنے پروٹیکٹ, اس کے بعد دین می بی وی کین ٹاک اباؤٹ دس. بتائیں جی سینیٹر صاحب, اس معاملے پہ تو آپ ہم آہنگ ہیں پیپلز پارٹی سے, اور کہ مطلب صوبوں سے شیئر نہیں لینا چاہیے, اور اس حد تک بھی ویسے کہا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہ خان صاحب سے پہلے میٹنگ ہوگی, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پختونخوا بطور صوبہ کچھ دے گا وفاق کو, مطلب رقم کی مد میں, یا نہیں دے گا. تو یہ میٹنگ آپ کو لگتا ہے کہ کروا لیں گے آپ کی اس بنیاد پہ, اور آپ کی طرف سے کیا سیاسی اسٹریٹجی ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نعبد و یا نستعین. اگر یہ میٹنگ نہیں کرائیں گے تو یہ اپنی بیوقوفی کے اوپر ایک اور سٹیمپ لگا دیں گے, اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کو اس وقت ہر وہ چیز چاہیے جہاں سے آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے, اور یہ یاد رکھیں. اچھا, ان جنرل اگر آپ دیکھیں اس بجٹ کو دیکھیں تو اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیں ہر جگہ پہ پیراڈاکس ہے. اپنے آپ کو بجٹ نگیٹ کرتا ہے. آپ ایک فگر اٹھائیں, بجٹ ایک چیز بتاتا ہے, گروتھ بتاتا ہے. دوسری طرف دیکھیں تو پاورٹی انکریز ہوتی ہے, گروتھ کے ساتھ پاورٹی انکریز نہیں ہوتی. ایک طرف اگر وہ کہتا ہے کہ میری گروتھ ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. سو ہر جگہ پہ جھوٹ ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں پر کیپٹا انکم, جو آپ کی ٹوٹل انکم ہے ان ڈالرز, اس کو ڈیوائڈ کر دیتے پاپولیشن سے. انہوں نے جو لکھ کر دی ہے 1901 لکھ کر دی ہے. $1901 انہوں نے کہا پر کیپٹا انکم ہے. اچھا, 1901 تب ہوتی ہے جب پاکستان کی پاپولیشن 23 کروڑ ہو. ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے 2026 کی پاکستان کی پاپولیشن تقریباً 26 کروڑ کے قریب ہے. 25 کروڑ 90 لاکھ پلس پاپولیشن ہے. اس کو آپ کرتے ہیں تو 1730 کے آس پاس یہ آ جاتا ہے. 2022 میں جو پاکستان تحریک انصاف نے جو دیا تھا اس میں 1700 اینڈ سم تھنگ تھا, اس میں 1730. مطلب آپ کو فگرز بلیویبل نہیں لگ رہے حکومت کے؟ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. آپ ایک کام کریں, یا تو ان سے پوچھ لیں, اگر حذیفہ صاحب کو پتا ہو آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی جان ذرا بتا دیں کہ پر کیپٹا انکم نکالتے کیسے. آپ لوگوں کے یہ 30 مارخانوں نے کون سا فارمولا ڈالا ہوا ہے کہ جو 1901 آ گیا ہے. سمپل سی بات ہوتی ہے, جو آج کی پاپولیشن ہے اس پہ ڈیوائڈ کر دیں. 450 بلین انہوں نے ڈالرز بتایا ہوا ہے یہ ان کی انکم ہے. اس کو آپ وہ کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے اوور آل. دیکھیں جب آپ کی پالیسیز غلط ہونا, اور آپ لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم لوگوں نے ہسٹری اور آس پاس کے ملکوں میں کیا ہوا ہے. اب یہ ایک چیز ہے, فار ایگزامپل یہ این ایف سی جب ہم دیتے ہیں کسی کو, ٹھیک ہے, اس میں تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ 57.3% جو این ایف سی شیئر جاتا ہے یہ صوبوں کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے. اچھا, یہی ساری چیزیں کسی زمانے میں چائنا میں بھی ہوتی تھی. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ڈسکریج کرتے ہیں صوبوں کو کہ وہ کچھ کام کرے. اصولاً یہ ہونا چاہیے, تو چائنا نے اپنی پالیسی بدلی تھی کہ آپ جتنا بھی اپنے آپ کو سرپلس لے کر جاتے ہیں, آپ اس کا جو اوور اینڈ ابو ہوتا ہے یو کین کیپ اٹ. کریکٹ, صحیح, ٹھیک ہے, سو دیٹ ان کو انسینٹیوائز ہو. اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تمہارے پاس سرپلس ہے وہ ہمیں دے دو. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کے ایک اور چیز ہے, ہم لوگوں نے ایک آسٹیرٹی ڈرائیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, بزنسز بند کر دیے, رات کو 8 بجے کے بعد بند کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اس کے لیے انہوں نے بجٹ ڈالا تھا 980 سم تھنگ بلین روپیز کا تھا کہ ہم اس کے بعد اس میں کریں گے.
آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 1,000 اور پتہ نہیں 40 سمتھنگ بلین ہمارا چلا گیا, مطلب 50 بلین ایکسٹرا کر دیا. یہ ان لوگوں کی آسٹریٹی ڈرائیو تھی. کین یو انڈرسٹینڈ ان لوگوں کی پالیسیز ہیں. اس پہ شاید ہمارا واحد پروگرام ہے سینیٹر صاحب جس پہ ہم نے بڑے تھورو پروگرامز تفصیل سے کیے ہیں. نہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اچھا بہت لاس ہو رہا ہے بزنس کو, کاروباروں کو. ان سب غلط کام میں آج آپ کو پتہ ہے ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے پاکستان کی جو جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریم پاورٹی, وہ آلموسٹ انڈیا کے قریب پہنچ گئی ہے. انڈیا کی پاپولیشن ان سے 6 سے 7 گنا زیادہ ہے. اچھا اس سارے کرائم میں جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے پی ایم ایل این کے تھرو, ان کو سپورٹ کرنے والے پیپلز پارٹی ہیں. اچھا یہ جو کہتے ہیں نا ہم نہیں ہیں, ان کا رول ایک پیالی کے نیچے, زہر کے بلے ہوئے پیالی کے نیچے جو پرچ ہوتی ہے نا, جس نے اس پیالی کو پیش کرنا ہوتا ہے اور عوام کو پلانا ہوتا ہے زہر کا, وہ یہ لوگ ہیں. That's quite sharp. حذیفہ صاحب over to you. ظاہر ہے وہ شرمیلا بی بی پہ بھی انہوں نے اینڈ میں بات کی اپنے ریمارکس میں, لیکن اس کا بتائیں کہ فی کس آمدنی وہ کہتے ہیں آپ نے 1901 ڈالر آپ نے کس طرح سے نکالی, ڈرائیو کی آبادی کو دیکھتے ہوئے. پہلے بالکل ان سوالات اور اس تنقید کا جواب ضرور فرمائیں. جی بہت شکریہ آپ کا کہ مونا آپ نے مجھے ایک لمبے عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے. جی میری بہنوں جیسی ہیں آپ, لیکن میں آنر ہی کہوں گا کہ وہ جانے محسن تھا تو بھی ضدی ہے نا, مجھ میں بھی تھی, جھکا تو بھی نہیں, جھکا میں بھی نہیں. ایک معمولی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی, لیکن جاتے ہیں. میری آپ بڑی بہنوں چھوٹی بہنوں جیسی ہیں اور میں بڑا آپ کی قدر کرتا ہوں. اب میں سوال پہ آ جاتا ہوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں کوئی معاشی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن چونکہ میرے بھائی سینیٹر صاحب نے بات کر دی ہے, ایک تو ظاہر ہے آپ جو اس کا فارمولا ہے پوری دنیا میں یہ اپلائی ہوتا ہے, کوئی میں نے نہیں بنایا, کہ جی ڈی پی یا جی این آئی کو آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ملک کی کل آبادی سے. یعنی ایک عام ریڈی باندھ کے لے کر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے کہ آپ کے ملک کی کل آبادی کو تقسیم کر دیں, ڈیوائیڈ کر دیں آپ کے ملک کی کل آمدن پر, تو جو چیز نکلتی ہے وہ آپ کی پر ڈالر انکم ہوتی ہے. اچھا اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہر آدمی کی وہ انکم ہے, کسی کی زیادہ بھی ہوتی ہے, کسی کی اس سے کم بھی ہوتی ہے, لیکن ایوریج ایک فارمولا بنا ہوا ہے. اور جتنی بھی ماضی میں حکومتیں رہیں پاکستان میں, اس کے اوپر جب ہم حکومت میں نہیں ہوتے تو ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ اعداد و شمار فج کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے اپوزیشن کے پاس سب سے آسان ٹول یہی ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ جی اعداد و شمار کو فج کیا جا رہا ہے. اس کا بہترین طریقہ ہے, اگر جتنے بھی ورلڈ بینک اس کے حوالے سے اپنی رپورٹ سالانہ جاری کرتا ہے, اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے, ان رپورٹس کو آپ منظر عام پر یعنی کمپیریزن کر لیں, اور اس حوالے سے اگر سینیٹر صاحب کوئی بات کریں گے مستند کہ دی اکانومسٹ نے یا دنیا کے وہ جریدے جو پاکستان کی اکانومی پہ لکھتے رہتے ہیں, وہ اگر یہ کہیں کہ اعداد و شمار فج ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا وزن زیادہ ہوگا, ورنہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے بات آگے نہیں جائے گی. دوسری بات میں شہباز رانا کی ضرور کروں گا کہ شہباز رانا کی میں ذاتی بڑی قدر کرتا ہوں. چیئرمین ایف بی آر نے جو بھی ریمارکس دیے کہ میں نے سنے نہیں, لیکن ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. حکومت میں کئی وزراء کئی لوگ شہباز رانا کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت پہ جو چند لوگ اتھارٹی ہیں, ایز اے جرنلسٹ نہیں ویسے میں ان جنرل بات کر رہا ہوں, شہباز رانا از ون آف دیم. اور ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں چاہیے کہ اگر اس سے رائے کا اختلاف ہو تو اس شخص کی ہم کریڈیبلٹی کو ایڈ کریں. تو شہباز رانا کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے, خوش آئند بات ہے. I really welcome these remarks. شہباز رانا کا کسی بھی صحافی کے ایسے دل دکھا ہے تو میں حکومت کے بیان پہ سے معذرت کرتا ہوں, کیونکہ شہباز رانا جیسے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کے اندر ویسل بلور کے طور پر بڑے اہم ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں. اب میں دوسری طرف آپ کے آ جاتا ہوں باقی سوالات کی طرف. ایک تو گزارش یہ ہے کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے فرمایا 18ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے, ظاہر ہے ہماری الائی ہیں, میں صرف ایک ہیلدی ڈیبیٹ کی خاطر ایک سوال میری بہنوں جیسی ہیں ان کے سامنے رکھوں گا کہ 18ویں یعنی ترمیم میں صرف ایک یا دو چیزیں تھیں جو بھٹو کے آئین میں تھیں, اور اس کو بعد میں مارشاء اللہ ادوار نے ختم کر دیا تھا یا شامل کر دیا تھا. 58(2)بھی اس میں سے ایک تھا جس کے لیے 18ویں ترمیم لائی گئی. باقی بہت ساری چیزیں 18ویں یعنی ترمیم میں بھٹو کے آئین کے 47 سال بعد رضا ربانی صاحب نے اس بنیاد پر کنسنسس کر کے شامل کروائیں کہ آئین میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے.
भुट्टो साहब टूरिज्म की वजारत को मरकज को देकर गए थे, तालीम की वजारत को मरकज को देकर गए थे, सेहत की वजारत को मरकज को देकर गए थे, इस तरह बेशुमार और चीजें। एनएफसी के हवाले से उनका फार्मूला और था, लेकिन जाहिर है हम सब इकट्ठे बैठे और 2010 में कोई बंदा ये कहे कि जल्दी में, मैं जल्दी नहीं कहता, पीएमएलएन की पूरी मर्जी शामिल थी, हमारी मुशावरत थी, उस कमेटी में हम मौजूद थे। लेकिन अर्ज ये है कि अब जो बात होती है कि अगर भुट्टो साहब के आइन में 47 साल बाद बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, तो रजा रब्बानी साहब की लाइवी तरमीम में भी बेहतरी पे बात की जा सकती है। मुमकिन है कोई बेहतरी गुंजाइश ना निकले, मुमकिन है बहुत सारी निकल आए, तो इसलिए इसको गिलास आधा भरा हुआ है तो आधा खाली भी है। अच्छा, मतलब एक ट्रायल एंड एरर का आपने फरमाया हुजैफा साहब, एक बड़े वेलकमिंग रिमार्क के, और बिल्कुल मैं बहुत रेसिप्रोकेट करती हूँ जो आपने इब्तदाई कलमात आपने हमारे हवाले से भी किए। इंडीड वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपने उसको इसी तरह से फरमाया भी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन 18वीं तरमीम के हवाले से, रजा रब्बानी साहब की लाई हुई तरमीम इस तरह से, और उन्होंने खैर ये माना भी है कि इस पे सफिशिएंट डिबेट हुआ था, लेकिन एट वन पॉइंट इन टाइम अगर ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसमें तब्दीली की या बेहतरी की गुंजाइश है, तो व्हाई नॉट टेक इट अप आफ्टर अ ब्रेक, दिस एंड मोर। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल एक बड़ी इंगेजिंग डिबेट हम कर चुके हैं एंड आई हैव क्वाइट मैनी पॉइंटर्स जिनको हम दोबारा और मतलब टेकअप करते हैं। हुजैफा साहब, ये टू एवरीबडी हेयर आप सबसे इजाज़त के साथ ये एक बात का जवाब देते हैं। आपने शहबाज राना साहब पे वो बहुत अच्छी बात है, खुश आइंद है, आपने उस बिहेवियर के ऊपर आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपने सॉरी भी कहा, लेकिन इट्स नॉट जस्ट हिम। ये जो पीपल्स पार्टी, अब देखिए सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, आप लोगों का बजट के ऊपर और इतने मफाद आमा के एक दस्तावेज़ के ऊपर आपका ये मतलब रवैया है अगर, तो ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए? वो ट्वीट करके बताना उनको पड़ रहा है। सेनेटर शहरी रहमान सेज, अनफॉर्चुनेट दैट आई हैड टू वॉक आउट ऑफ द सेनेट फाइनेंस कमिटी to get relevant officials and ministers into the meeting. This is a constitutionally mandated body to review the finance bill within 14 days to provide recommendations to the government. If we work on Sundays, so can others. Thank you. आप मतलब इतवार के रोज काम करने से कतरा रहे हैं, क्या इशू है इस इतने इंपॉर्टेंट चीज पे? इस पे जरा ब्रीफली बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने शेरी रहमान साहिबा का नाम लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत ही सीजन पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन शेरी साहिबा उनमें हैं जिनकी सब लोग कदर करते हैं, आप भी करती हैं, हम भी करते हैं, और बहुत ही पढ़ी लिखी खातून है और इन सारे मामलों को समझती हैं। उनकी तरफ से मैं समझता हूं कि मुझे आपके जरिए ट्वीट पता चला, इस तरह का ट्वीट आना एक अलार्मिंग बात है। और जो हमारे फाइनेंस के लोग हैं, मैं अभी आपके प्रोग्राम के बाद फाइनेंस मिनिस्टर से, स्टेट मिनिस्टर से और मुतल्लिका लोगों से जरूर बात करूंगा कि अगर इस तरह के बैलेंस लोग जो शेरी रहमान जिनमें शुमार होती हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, अगर वो तनकीद कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बात कुछ ना कुछ ऐसी है जिसे हमें ठीक करने की जरूरत है। और मैं ये नहीं करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और शेरी रहमान साहिबा ने जो बात भी की है, मैं उसको बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ, और उनकी एक आदत नहीं है कि वो एग्जिजरेट करें। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की, ये भी बहुत एक एनकरेजिंग आपने बात की है कि शेरी रहमान साहिबा से भी बात करेंगे, और बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, तो हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात रेज की हैं, इसको पार्टी में हाईएस्ट लेवल से अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने इस मसले की जो ग्रेविटी है वो भी आपने रियलाइज की। वो कह रही है उनको वॉकआउट करना पड़ा ताकि दीगर वुज़रा आएँ और मीटिंग अटेंड करें। शर्मिला साहिबा, कई सारी चीज़ें हैं। एक तो 18वीं तरमीम में अब अगर समझा जा रहा है आफ्टर ऑल दीज ईयर्स के कोई बेहतरी की गुंजाइश है, इस पे बात करने पे या इस पे डिबेट भी करने पे आप लोग क्यों इससे खाइफ हैं? और ये सेनेटर साहब ने भी तो एक बड़ी अलार्मिंग बात उन्होंने की, वो जो जहर का कप और नीचे उसकी जो प्लेट है वो आप हैं, मिसाल दी है ना। मुझे तो समझ नहीं आई ये क्या मिसाल है, रियली इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समय अपना मतलब ये फेस कि आप लोग जहन सर्फ नहीं करती। साफ साफ बात मुझे पसंद है। पहली बात आ जाते हैं कि 18वीं तरमीम पे हम बिल्कुल भी 18वीं तरमीम पे डिबेट पे या डिस्कशन पे बिल्कुल भी हम वी आर नॉट रिजिड एट ऑल। हम तो कहते हैं बिल्कुल बात करें, क्योंकि 18वीं तरमीम भी जब आई थी तो उस पर तकरीबन कोई 77 मीटिंग्स हुई थी, तमाम जमातों के नुमाइंदे बैठे थे, टुक मंथ्स, और बड़ी इन डेप्थ डिलिब्रेशन हुई थी। रज़ा रब्बानी साहब उसके चेयरमैन थे, एहसन इकबाल साहब और आई थिंक चौधरी निसार साहब PMLN की तरफ से थे। दे सीन स्टॉलवर्ड्स।
اور اس کے بعد یہ اسمبلی سے یونانیمسلی پاس ہوئی ہے نا, مطلب کسی ایک نے بھی ان پہ کوئی آبجیکشن تو نہیں کیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اٹ از اے ڈاکیومنٹ دیٹ شوڈ بی چیریشڈ. ہاں, میں نے کبھی نہیں کہا یا کسی نے کبھی نہیں کہا کہ آئین کے اندر کوئی فردر بہتری نہیں آ سکتی یا کوئی فردر امینڈمنٹ نہیں آ سکتی. آئی ہے نا, 26ویں ترمیم آئی ہے, 27ویں ترمیم بھی آئی ہے نا, وہ بہتری کے لیے ہی آئی ہیں. جی, پی ٹی آئی تھنکس ادروائز. لیکن پی ٹی آئی دیکھیں, ہر شخص, جماعت, گروہ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. وی میں اگری ٹو ڈس اگری, جی ٹرو, دیٹس another debate altogether. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز حرف آخر تو نہیں ہے نا, قرآنی آیت تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی چینجز نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آنی ہے یا کسی قسم کا کوئی فیصلہ ہونا ہے تو وہ اگین وہ یونانیمسلی ہوگا اور اس کے پروز اینڈ کونز ہوں گے جو بیٹھ کے ڈسکس کرنے ہوں گے. ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے یا ایک دوسرے کو تانے تن کے دے کے تو یہ معاملات حل نہیں کر سکتے. جو میجر کنٹینشن تھی حکومت کی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس فسکل سپیس نہیں رہتا کیونکہ وہ صوبوں کو 57% دے دیتے ہیں. کریکٹ, اسی لیے کہا جا رہا تھا آپ سے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں پلیز. اس بار این ایف سی ایوارڈ کو چھیڑے بغیر ڈیلیبریشنز ہوئیں. صوبوں سے کتنے پیسے لیے ہیں آپ کو بتائیں؟ 1.2 ٹریلین. 1.2 ٹریلین لے چکے ہیں آلریڈی. ہاں, صوبے کنٹریبیوٹ کریں گے فار دا نیکسٹ 3 ایئرز 1.2 کھرب روپے. ایف بی آر کی اپنی ٹیکس شارٹ فال کیا ہے مونا اضافہ؟ 1.1 کھرب روپے. ان کا صرف جو گردشی قرضے ہیں توانائی کے شعبے میں کتنے ہیں؟ 5.1 کھرب روپے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر یہ ان چیزوں میں درستگی لے آئیں, گردشی قرضے کیا ہے آپ کی نااہلی, کرپشن, سرکولر ڈیٹ. اور ٹھیک ہے, یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ ایکیومولیٹ کیسے ہوتا ہے؟ بیکاز آپ ریکوری نہیں کر پاتے, کرپشن ہے, انیفیشنسی ہے, ہر دفعہ کا مسئلہ ہے. جی, اگر یہ 5.1 کھرب روپے میں سے 2 ارب ہی ریکور کر لیتے, ٹھیک ہے, تو صوبوں سے آپ کو پیسے نہ لینے پڑتے. انٹرسٹنگ. اچھا, پھر اور آپ یہ کہہ رہی ہیں, یو آر سجیسٹنگ کہ صوبے وفاق کی انکمپٹنس کے لیے پے کر رہے ہیں. دیٹس واٹ ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. 1.2 کھرب روپے دیں گے, مان چکے ہیں آپ لوگ. اس دے دیے نا, دے دیے, جبھی تو بجٹ آیا ہے, تبھی بجٹ آیا ہے. اور صوبوں نے بلکہ اس پہ یہ پی ٹی آئی والوں سے بھی خاصے نالا تھے کہ بھئی آپ نے صوبہ, ہمارا صوبہ, سارے صوبوں نے کہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں فسکل سپیس نہیں ہے, ہمیں ڈیفنس کو بھی کرنا ہے, جو کہ رائٹلی سو, بیکاز اس وقت جو خطے کے حالات ہیں وی نیڈ ٹو بی ابریسٹ, وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ. تو ان چیزوں کے لیے وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے. اب بات یہ ہے کہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وفاق کے پاس پیسے اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارے پیسے صوبوں کو دے دیتا ہے. وفاق کے پاس پیسے اس لیے نہیں کیونکہ وفاق کی نااہلی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایف بی آر کی جو ٹیکس شارٹ فال ہے وہ 1.1 کھرب روپے ہے. گردشی قرضے, وہ گردشی قرضے 5.1 ہے اور اس کی توانائی کے وزیر کو ستارے امتیازی دے بیٹھے ہیں اس کارکردگی میں. یہی اگر کم کر لیتے اس میں سے, یہ بنے 6.3 ارب روپے. اس میں سے اگر 2 ارب روپے بچا لیتے تو صوبوں کی ضرورت. اچھا, وہ پھر یہ بھی تو آرگیو کر سکتے ہیں شرمیلا صاحبہ کہ یہ چیزیں ہر دفعہ ہوتی ہیں, یہ کوئی نئے فینومینن نہیں ہے, نہ گردشی قرضہ نیا فینومینن ہے, نہ ایف بی آر. دیٹ مینس کہ آپ کوئی ریفارمز نہیں لے کر آ رہے ہیں, آپ ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے, یا یہ تو چوری ہونی ہے, یہ تو کرپشن ہونی ہے, یہ تو شارٹ فال ہونی نہیں. اگر وہ ادارہ ایف بی آر کا کیا کام ہے؟ ٹیکس کلیکشن. بالکل, جس ادارے کا کام ٹیکس کلیکشن ہے, اگر وہی فیل ہو جاتا ہے کلیکشن میں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ درست, فکس دیٹ نا, فکس دا پرابلم. فکس دا پرابلم, بٹ یہی عرض ہے میرا, if you don't fix the problem, میں کہوں یار مجھ سے نہیں ہوتا, تم پیسے دے دو مجھے, تو یہ تو پھر عادت پڑ جائے گی نا. بالکل, 3 سال کے لیے تو پڑ گئی عادت. یہ بات صحیح ہے کہ اضافہ خیر جو پیسے گئے ہیں شارپ بریک کا کہا جا رہا ہے, وہ اس کے اوپر پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ بھی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. تو ہمایوں صاحب سے پوچھیں گے آف کورس حذیفہ ایز ویل آفٹر اے بریک. ویلکم بیک جی. ناظرین, سینیٹر ہمایوں محمد پلیز اس پہ آپ فرمائیے گا کہ آپ لوگ تو اپنی طرف سے رقم آلریڈی جو دے چکے ہیں, یا جیسے شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں صوبے آلریڈی وفاق کو یہ 1.2 کھرب روپے دے چکے ہیں.
ये पीटीआई पे और चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा पे भी तनकीद आ रही है कि आप लोगों ने ये खान साहब से मुलाकात तक का इंतजार ना किया इतना बड़ा फैसला करने से पहले। देखिए जाम, जितना मुझे इल्म है ये कंडीशनल है। सोहेल अफरीदी ने कहा है कि हम ये दे सकते हैं अगर आप हमारी मुलाकात करा। अभी तक ये अमाउंट रिलीज मेरा नहीं ख्याल, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कंडीशनल है। अगर हुआ है तो मुझे नहीं मालूम उसका, ठीक है। लेकिन देखिए बात ओवरऑल, अभी शर्मिला साहब बात कर रही थी ओवरऑल इस हुकूमत के निकम्मेपन का। देखिए ये हुकूमत निकम्मी आज से नहीं है, ये जब से आई है 1985 में, उस वक्त से ये लोग निकम्मे हैं। 1985 में ये लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुए थे ना, तो उस वक्त से लेके आज तक निकम्मे हैं। अच्छा, अब इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी आल्सो। मैं तो इन दोनों को एक साथ ये दे बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उसकी वजह ये है, देखिए उसकी वजह ये है, मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। अगर मैं 1985 से लेके 2018 तक मैं देखूं और ओवरऑल मैं सारे पैरामीटर्स को देखूं, तो पाकिस्तान अपने रीजन में हर एक से पीछे हटता गया। इस वक्त अगर आप कंपेयर करें बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश हर चीज़ में हमसे आगे निकल गया है। अच्छा, हम लोगों के एक बेसिक फंडामेंटल फ्लॉज थी, जो पॉलिसी फ्लॉज थी, जो इन्होंने भी की है और जो उन्होंने भी की है। उनमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ था, अब इसके पीछे मंतक समझ नहीं आती, वो IPPs का था। इन्होंने 1992 में उस लिहाज के आसपास, इन लोग 94 में इन लोगों ने बाज़ चीज़ें 94 में वो कर के वो मायदे किए थे, वो एक गलत था। अच्छा, उसको बजाय उससे सीखने के और यूनुस दाहा साहब के मना करने के बावजूद भी उन्होंने दोनों मियाँ साहब को मना किया था कि आप लोग ये IPPs कर रहे हैं, जो आप लोग इंपोर्टेड कोल और कोल के वो बना रहे हैं, और जो आप LNGs बना रहे हैं ये मत करें, ये प्रॉब्लम होगी। उन्होंने नहीं मानी उनके बात, उनको हटा दिया और आज हम उसकी वजह से फंसे। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ देखें, अगर हम लोग ओवरऑल देखें, अगर कोई सही डिसीजन होगा ना, तो जब आप कहते हैं कि मैं ग्रोथ कर रहा हूं, तो फिर वही वाली बात है कि आपकी पॉवर्टी कम होगी ना। अच्छा, इस बजट में देखिए, बजट में जब आप नंबर्स लिखते हैं ना, तो आप कहीं एक जगह से नंबर उठाते हैं। इन्होंने बजट में नंबर उठाया हुआ है कि पॉवर्टी 21 पॉइंट समथिंग थी, 2018-19 की उठाई है फिगर। इन्होंने 2021-22 की नहीं उठाई, जो 18.3 थी, लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं उठाई। उधर से उठा के एक और ज्यादा कम थी। नहीं, देखिए ये इसको हम फिगर फजिंग कहते हैं। फिगर फजिंग, अच्छा, मतलब आप गलत फिगर उठा के दे रहे हो। आप लोग आए हो 2022 में, इस मुल्क में ये आफत नाजिल हुई थी, बल्कि इंस्टॉल की गई थी। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, मैं एक अर्ज करूं आपसे, पीपल्स पार्टी आपसे यही गिला करते हैं बहैसियत जमात के, आप लोग इसी एटीट्यूड की वजह से आपकी दाल नहीं गल रही, क्योंकि उन्होंने आपको ऑफर किया था, दाल नहीं गलानी ना 2024 इलेक्शन में। देखिए मेरी बात सुने, इफ यू कम टुगेदर, और बल्कि असद कैसर साहब ने भी उनको ऑफर किया है कि आप लेके आए अदम एतमाद है। मैं बताता हूं, इन्होंने 2024 में इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ मिल जाते हैं और हम हटा देते हैं, आपके सबसे ज्यादा लोग हैं, एग्रीड कहा था इन्होंने। अगर हम उस So you would have been in much better position. नहीं, but that's not about my position ना, it's not right. अच्छा, That is not the right thing to do. ठीक है। अगर आपने रिफॉर्म्स लेकर आने, अगर आपने चीजें करनी है, तो आपको बिसाकिया नहीं चाहिए। तो अगर आप मौलाना साहब से दोस्ती कर सकते हैं तो नहीं, देखिए मौलाना साहब से हमारी दोस्ती जो हो रही है ना, मौलाना साहब से जो दोस्ती है, दैट इज ऑन द रॉन्ग थिंग्स के ये गलत हो रहे हैं, इस पे हम नहीं मानेंगे। अब मैं मिसाल दे देता हूं, अगर आप वो हामिद मीर कह रहा था, कहता कि ये जो पीका एक्ट हमारे टाइम पे भी एक ये इसके ऊपर हुआ था, जब वो कहता मैं उस वक्त कोर्ट में हम गए थे, कोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया, फॉरन रिलीफ दे दिया, विद इन डेज 1-2 डेज रिलीफ दे दिया। कहते अब जब हम गए हैं तो कोर्ट हमें कभी 3 महीने की डेट देते, कभी 6 महीने की डेट देते। मींस कोर्ट्स आर नाउ not doing the things they are supposed to do. अब ओवरऑल सिस्टम में अगर हम देखें, जब देखिए मैं आपको बता रहा था पहले हम लोग, अच्छा एक मिनट मुझे खत्म कर लेने दे, खत्म कर लेते। पहले एक मिनट है ना, पहले जो हो रहा था, पाकिस्तान अपने रीजन से पीछे जा रहा था। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान जहां था उससे पीछे चला गया है।
آپ کی پاورٹی ہائیسٹ، آج آپ کی پاورٹی جو ہے وہ 2012-13 تک چلی گئی ہے، آپ کی ان ایکوالٹی بڑھ گئی ہے، آپ کے کیا ٹوٹل جو ہوتی ہے نا ان امپلائمنٹ وہ آپ کی بڑھ گئی ہے، ہائیسٹ ہے، آپ کے ایکسپورٹس لوئسٹ ہیں، آپ کے اچھا ایک اور چیز ہے ان کی پالیسی دیکھیں، انہوں نے کاٹن کو ختم کر کے شوگر کین کو پروموٹ کیا ہے، اور وہ ان لوگوں کی اپنی بتائیں جی حذیفہ صاحب، یہ بہت ساری مطلب ایک تھدا ہے یہ الزامات کا، اور اس سے ہٹ کر یہ الزام نہیں ہے، اچھا کہہ رہے فیکٹس ہے، الزام ہی ہوا نا، ایلیگیشن ہے ان پہ، تو ہی ہیز ٹو آنسر کہ ایلیگیشن وہ اس کو جواب دیں. بٹ حذیفہ صاحب اس لیے ایک اور الزام آپ کے اوپر زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ از خود آپ کے اتحادی کر رہے ہیں. بلاول صاحب کی پلیز جو بات ہے کہ وہ آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ پتہ نہیں پاؤں پکڑتے ہیں، 6 وقتوں میں گلا پکڑتے ہیں، مطلب اگر آپ کے اپنے اتحادی، ان کی پارٹی، ان کے چیئرمین یہ کہنے پر آپ کے بارے میں مجبور ہیں تو مطلب سم تھنگ از میجرلی رانگ. جی بہت شکریہ مس مونا. میں پہلے تو سینیٹر محمد صاحب کی بات کو ریسپونڈ کروں گا. گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے، یہ نہیں، یہ ہر ذی شعور شخص کو پتہ ہے کہ 2018 سے لے کر 2022 تک جو معیشت کا بیڑا غرق کیا، وہ خود یہ مانتے تھے، ان کے وزیر اعظم مانتے تھے، تب بھی 4 وزیر خزانہ چینج ہوئے. جو انہوں نے سفارتی محاذ پر کیا وہ ساری دنیا مانتی تھی کہ آپ کے برادر ممالک سے آپ کے تعلقات جو ہے وہ سرد مہری کا شکار ہوئے تھے. چائنا نے سی پیک روک دیا تھا. جو آپ نے ٹرکی کے بارے میں زبان استعمال کی، سب کو پتہ ہے. جو آپ نے اپنے برادر ممالک، مناسب نہیں اسکرین پہ میں ریپیٹ کروں، ان کے بارے میں جو کچھ کہا، اس کے بعد آپ نے جو کچھ اپنے جو ہے جتنے بھی اتحادی تھے ان کے ساتھ کیا، اور پھر جو آپ نے وکٹمائزیشن کی ایک جو مثال قائم کی، وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں. اور آج آپ اسکرین کے اوپر بیٹھ کر، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیریٹو میں ہم ماہر ہیں، اپنی تمام تر ناکامیاں، اپنی تمام تر فیلیئرز، اس سارے کو بھول بھال کر آپ کہتے ہیں کہ 2022 میں انہوں نے عدم اعتماد لائی تھے تو یہ ذمہ دار ہیں، عدم اعتماد نہ لاتے تو ملک ٹھیک کر رہے تھے. اور بھائی آپ کا اپنا وزیر اعظم کہتا تھا جون 2022 میں، اس کی پریس کانفرنس موجود ہے، کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. کون سی ایسی مجھے بتائیں کہ جادو کی چھڑی ہے کہ 2 مہینے پہلے آپ وزیر اعظم تھے تو ملک ٹھیک تھا اور 2 مہینے میں ملک دیوالیہ ہو جائے گا. آپ ریزرو پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جی، $14 ارب پہ ہم ریزرو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور 2 مہینے بعد ریزرو $4 ارب پر ہوئے تھے، چونکہ ہم نے سارے لون آپ کے واپس کیے. مجھے پورا کرنے کے بعد آپ نے شوگر پہ اتنا پورا لیکچر دیا، 2 سال ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. جہانگیر ترین وزیر اعظم تھا جو شوگر کے سارے فیصلے کیا کرتا تھا. رائٹ، سوری حذیفہ صاحب، I will have to interrupt you اور thank you to everyone. ناظرین، شوگر کی ایکسپورٹ آپ نے کھولی رکھی. یہ اس کا ایک جملے میں جواب دیتے ہیں جو یہ بل صاحب کا میں نے آپ کو بتایا ہے. وائی آر دے alleging، یہ ان کا بھی تو ایک بڑا اہم آپ کے حوالے سے بیان ہے. ایک جملہ پلیز، اتنا ہی ٹائم ہے. آخری بات جی، بلاول صاحب کا بہت احترام ہے، انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے. سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر سیاسی تنقید کرتے ہیں، میں اسے سیاسی تنقید کے طور پر لوں گا. پھر ظاہر ہے گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا، کیا کھائے گا؟ بلاول اگر ہم پر تنقید نہیں کریں گے تو سیاست کیسے کریں گے؟ کوئی بات نہیں، بھائی ہیں، کریں تنقید، اچھی بات ہے. گھاس سے دوستی نہیں ہوگی گھوڑے کی. ناظرین، لیٹس وائنڈ اپ اور تھینک یو ٹو ایوری ون. تھینک یو فار واچنگ.